یہ بڑا کامن سا سوال ہے جو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ اکثر لوگ صرف، جیسا کہ ہم خود بھی اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب انسان پر اچھے دن ہوتے ہیں تو اکثر انسان اس طرح سے بھٹک جاتا ہے، اور جیسے ہی برے دنوں کا آغاز ہوتا ہے تو انسان پھر اس جانب آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، اچھے اور برے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان پر ہر طرح کے دن آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے۔ بے شک انسان پر اگر اس نے خوشی کے دن اسے دکھائے ہیں تو دکھ کے دن بھی دکھاتا ہے، دکھ کے دکھائے ہیں تو خوشی کے دن بھی اللہ بالکل بالکل بالکل۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں کہ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے کا جو پھل تھا تم نے چھین لیا ہے، اس کا پھل توڑ دیا ہے اور اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں پروردگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے پھر کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا جب تو نے اس کا بچہ مار دیا، جب اس کا بچہ، اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ اب دیکھیں، انسان پر اچھے اور برے حالات، خوشی اور غمی دونوں انسان کے سامنے ہیں، بالکل، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ دونوں حالتیں حضرت انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ اب یہ جو غم کا موقع انسان پر آیا ہے، اب میرے بندے نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، اس کا ریئیکشن کیا تھا اور اس کا انداز کیا تھا، اس کے چہرے پر انداز کیا تھا۔ تو اس وقت ملائکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ، یہ تیری حمد کر رہا تھا، واہ 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 واہ، یہ تیری تعریف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، یہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اس کا جگر کا ٹکڑا، اس کا پھل ہم نے جدا کر دیا ہے، پھر بھی یہ میری حمد کر رہا تھا، واہ واہ، اتنا صبر یہ کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں میرے ملائکہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، جس پر لکھو بیت الحمد، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی یہ اس شخص کا گھر ہے جس نے صبر سے کام لیا ہے، غم کی حالت کے اندر بھی، دکھ کی حالت کے اندر بھی اس نے صبر سے کام کیا ہے۔ تو موضوع سامعین ناظرین، انسان دیکھیں نا، انسان دو حالتوں میں اکثر ہوتا ہے، یا خوشی ہے یا غم ہے۔ تو خوشی کے اندر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ خوشی کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات دیے ہیں، سکون کی زندگی دی ہے، اور اسی طرح جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے کتنا، تو اس وقت انسان کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب وہی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لے، پہلے جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ اس سے وہ اولاد وہ اس کی چھین لے، اس کا پھل اسے چھین لے، تو پھر وویلا نہ مچائے، پھر شور نہ مچائے، گلا نہ کرے، بالکل بالکل، صبر سے کام لے۔ اگر صبر کرے گا تو پھر اللہ اجر دے گا، ورنہ اجر نہیں دے گا۔ اتنا یہ مقام، یہ جنت کے اندر بیت الحمد کا تیار ہونا اس بندے کے لیے، جو یہ آپ دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اکثر جب اعلان سنتے ہیں یا فوتگی کا ہمیں اطلاع ملتی ہے تو انسان کو اس وقت چاہیے کہ اس کلمے کی قدر کرے، ان کلمات طیبات کی قدر کرے کہ یہ کلمات کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کے لیے ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے اس وقت ہر حال میں، اب وہ غم کے اندر ہے، جب اس کو پہلے اولاد ملی یا کوئی نعمت ملی، مثال کے طور پہ انسان کو گھر مل جاتا ہے، بالکل اپنا، انسان کو گاڑی کنویس مل جاتی ہے، اسی طرح اچھی اولاد اس کو نصیب ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو بھولے نہ۔ جو اولاد دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، بالکل۔ اس لیے اب انسان کو چاہیے کہ جب اس پر غم کے حالات آ جائیں، مصیبت کے حالات آ جائیں، اب پریشانی کے حالات آ جائیں، اسی طرح اللہ نے صحت عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرے، بے شک۔ اور پھر اگر اللہ نے پھر تمہیں تندرستی کی بجائے تم پر بیماری مسلط کر دی ہے تو پھر کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام، اللہ اکبر، بیماری کا جو دورانیہ اس نے گزر جانا ہے، بے شک، ایسے ہی اگر شور مچائے گا تب بھی گزر جانا ہے،
اگر صبر کرے گا تو تب بھی گزر جانا ہے، لیکن شور مچانے سے اجر نہیں ملے گا، اس کے گناہ نہیں جھڑیں گے، ایسے ہی ہے، اسے نیکیاں نہیں ملیں گی، اس کے وہ جو اجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے ذریعے رکھا ہے، جو جنت رکھی ہے، اللہ وہ نہیں عطا فرمائیں گے اگر وہ صبر کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں، پھر اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جو ایک صابر کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر کہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صبر ہو یا تکلیف ہو یا اپنا خوشی کا وقت ہو، غم ہو یا خوشی ہو، دونوں حالتوں کے اندر، پہلی حالت کے اندر خوشی کی حالت میں شکر کرو اور دکھ کی حالت، غم کی حالت کے اندر جو ہے صبر سے کام لو۔ یہ دونوں چیزیں حضرت انسان کے لیے بہتر ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ شکر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس پر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے چیز کو چھین لے گا۔ اگر وہ صبر نہیں کرے گا مصیبت پر، کسی غم پر، اور وویلا مچائے گا، شور، دیکھیں نا، رونا ایک اور چیز ہے انسان کا، اگر بیٹا یا بیٹی، تو میرے آقا کے بھی آنسو بہے تھے جب ان کے بیٹے دنیا سے، تو بیٹیاں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رونا جو ہے، آنسو بہانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ ایک ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی۔ ایک شخص کا بیٹا یا بیٹی، اس کا جگر کا ٹکڑا جدا ہو گیا، ایک ماں ہے، اس کے جگر کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا ہے، اگر وہ روئے گی نہیں تو یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے کہ وہ بے صبری کر رہی ہے، کہ وہ روئے بھی نہ، رونا ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا گلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا وویلا مچانا، شور مچانا، اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ اللہ کا بس اللہ کی مرضی تھی ہم صبر کرتے، یہ کہ سارے جہان کو بتا کے، وویلا مچا کے، شور مچا کے، اور اب کہا کہ ہم جو ہے اس بات پر، تو دونوں حالتوں میں دو چیزیں ضرور کریں۔ ایک تو جب خوشی کی حالت ہو، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہو تو شکر ادا کرے، یہ بھی حضرت انسان کے لیے بندہ مومن کی نشانی ہے، اور اگر انسان کو غم لاحق ہو تو پھر صبر کرے تو یہ بھی بندہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے اندر اجر رکھا ہے، صبر کا اجر جو ہے میں نے آپ کے ذکر کر دیا ہے، وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، صبر سے متعلق اتنی ڈیٹیل میں جو ہم نے گفتگو کی ہے، آخر پہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ صبر سے متعلق چند مثالیں آپ عنایت فرمائیں۔ ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات کریمہ ہے، میرے آقا نے دین اسلام کو پھیلانے کے اندر میرے آقا نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اس سے بڑی مشکل اور کیا ہے کہ اللہ کا نبی مکہ چھوڑ کر، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، تو وہ چھوڑ کر آپ مدینے چلے جاتے۔ بے شک یہ ایک امر الہی تھا، یہ حکمت عملی تھی، لیکن انہوں نے، میرے آقا نے صبر سے کام لیا۔ اب طائف کا بازار ہی دیکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں تو اوباش لڑکے میرے آقا انہیں تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں کہ تم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تمہارا مقصد اور ہے، تمہارا مقام اور ہے، تم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ برے اور بری حرکتوں کے لیے، فوش اندازی کے لیے تم نہیں آئے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، جو ان کے کفار کے بچے ہوتے ہیں، انہیں پتھر دے کر رسول اللہ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو آقا قریب پر جو ہے وہ پتھراؤ کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر اتنا پتھراؤ ہوا کہ رسول اللہ کے جو خون مبارک ہے وجود اطہر سے وہ بہتا ہوا آپ کے نالین بھر جاتے ہیں، تاریخ کی کتب گواہ ہے۔ اور میرے آقا کی طبیعت اتنی ناساز ہو جاتی ہے کہ آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کو جب پتہ چلتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، حضرت عمر ابن خطاب کو، یا دیگر جتنے بھی صحابہ، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محبوب کو جانے کائنات کو تکلیف پہنچائی ہے کفار کے لڑکوں نے، کافروں نے، تو وہ بھاگے چلے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، ان کی کیا جرأت ہے کہ وہ آپ پر اس طرح یہ کریں، آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ اور میرے آقا کا جو جسم مبارک تھا نا، وہ گلاب کی پتیوں سے بھی نرم تھا اور خوشبودار تھا۔ تو میرے آقا نے پھر ہر صحابی سے یہی فرمایا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر ان کے لیے دعائے ضرر فرما دیجئے، ان کے نقصان کے لیے، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے
دعا ہی فرما دیجئے۔ تو میرے کریم آقا نے دعا فرمائی، اس کے تاریخ کے کتب کے اندر وہ کلمات ملتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کہا اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں، انہیں جاننے والا بنا کہ میں تیرا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں جانتے۔ یہ میرے آقا نے اس وقت طائف کے بازار کے اندر پھر بھی ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ کے رسول نے اس وقت تحمل مزاجی اور صبر سے آپ نے کام لیا ہے، اور میرے آقا نے بدلہ نہیں لیا ہے۔ پھر ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے کہ آپ جو شیطان ہے یہ بڑا حسد باز ہے، جب انسان کو دیکھتا ہے نا کسی عروج پر، خاص کر جو دیندار بندہ ہوتا ہے، اب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے پاس مال موجود ہے، صحت مند ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، بہت کچھ ہے، کھیت کھلیان ہے۔ اب شیطان نے حسد کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی، تو آزما کر دیکھ لے، جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے، میری رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنے مال اور دولت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر یعنی ان کی اولاد بھی ضائع ہو گئی، ان کا مال متاع ضائع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا جسم جو تھا ان کے اندر وبا پیدا ہوگی، لیکن اللہ کے یہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام برابر صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ کہ تو نے مجھے اتنے سال راحت اور سکون کے دیے ہیں، اب یہ چند سال یا چند لمحے یا چند ماہ یا چند راتیں اگر تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا تو میں تیری ناشکری کرنا شروع کر دوں، وویلا اور شور مچانا شروع کر دوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام برابر صبر کرتے رہے اور اللہ سے یہی کہتے رہے کہ اے اللہ بس ایک تیرے آگے گزارش ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے صحت عطا فرما، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے لیے یہ کر، لیکن ایک تیرے آگے گزارش ہے، تیری مرضی ہے، جہاں تو نے راحت کی زندگی عطا فرمائی تھی تو وہاں اب میرے پر مصیبت تکلیف کے دن آگے ہیں، تو یا اللہ تیرے آگے ایک گزارش ہے تیری بارگاہ عالیہ میں کہ میرے دل اور زبان کو محفوظ رکھا، اللہ اکبر، تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں زبان سے اور تیری یاد اپنے دل کے اندر سما سکوں۔ اور پھر آگے نہیں، آگے دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو آپ کا جو مارکا ہے واقعہ کربلا، کہ آپ کا جو صبر ہے، آپ کی اولاد کا صبر ہے، اور پھر خواتین کا صبر ہے۔ حضرت امام حسین یعنی نواسہ رسول نے مدینہ سے لے کر کربلا تک آپ نے یہ جتنا بھی آپ نے سفر طے کیا اس میں صبر اور استقامت سے کام لیا، بے شک بے شک بے شک، اور فقط مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا، کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، میں نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور ایسی مثال نہ کسی نے پیش کی ہے نہ کوئی کرے گا کہ خواتین کے سامنے ان کے بچے، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خواتین نے بے صبری کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو بس یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ مثال ہمارے پاس، اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں علماء جو بیان کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا ہے، اور بے صبری کا مظاہرہ ایک پل میں بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ان پر پانی بند ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی صبر کر رہی ہے، پیاسے شہید ہو جاتے ہیں لیکن صبر کا دامن، استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اندر اجر رکھا ہے، صبر کے اندر اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ تو ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی، رسول اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، اور صبر سے کام لیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بے صبری کا انہوں نے مظاہرہ کسی موقع پر، حتیٰ کہ سارے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو خواتین نے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان خواتین نے جو صبر کا اور ثابت قدمی کا، تحمل مزاجی کا، برداشت کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ تاریخ کی کتب اور اوراق اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر حال میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے اپنے لمحے گزار لینے ہیں۔ خوشی کے جب لمحے آتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، جب ہم پر کوئی غم یا مصیبت اور پریشانی آ جائے تو پھر ہم اس وقت وویلا اور شور کیوں جاتے ہیں، اللہ سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم صبر سے کام لیں
اگر شور مچائیں تو تب بھی وقت گزر جانا ہے مصیبت والا، پریشانی کا۔ اگر ہم صبر کریں اور نیت ذہن میں یہ ہو کہ ہم مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے، تو پھر دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں اس صبر کا اجر کیسے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے۔ اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو؟ نہیں، بس وقت کو سمیٹتے ہوئے پروگرام کو بھی ہم نے صبر کا تو ایک وسیع بالکل ایسے ہی تو جو ہو سکا بندہ نچیز سے وہ میں نے گزارش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی